مدرسے کی نظم جس کی فرمائشیں ہیں وہ نظم میں آپ کی عدالت میں رکھتا ہوں. مجھے سالم بھائی نے بتایا تھا کہ یہ مئو وہ جگہ ہے، میرا خیال ہے شاید ہندوستان میں سب سے زیادہ مدرسے یہاں پر ہیں، ایسا مجھے سالم بھائی نے بتایا تھا. کیا ہیں؟ اگر ہیں تو تالی بجا کر کے آپ اس کی تعریف کریے، کیونکہ مجھے تو سالم بھائی نے بتا دیا. حالانکہ میں انہیں نیتا نہیں مانتا ہوں، اگر نیتا مانتا تو ان کی بات پہ بھروسہ ہی نہ کرتا. انہوں نے بتا دیا اور میں نے مانا، کیونکہ سالم بھائی میں بتاؤں کہ آج آپ کے اڑوس پڑوس میں بھی کہیں ایک مشاعرہ ہے، اس کے لیے بھی مجھے جب اپروچ کیا گیا تو میں نے بڑے پیار سے ان سے ایک بات کہی. میں نے کہا یار میں مئو کے مشاعرے میں ہوں، سالم بھائی کے مشاعرے میں ہوں، جو ایک بار سالم بھائی کا ہو جائے وہ پھر کسی اور کا نہیں ہو سکتا. میں وہ نظم آپ کی عدالت میں رکھ رہا ہوں. بہت اللہ نے مجھ جیسے، میں آپ کو بتا دوں کہ میں الہ آباد یونیورسٹی میں ہندی کا ودیارتھی ہوں، اسٹوڈنٹ ہوں، اور اللہ نے مجھ جیسے ہندی والے بچے سے، میرا سور کبیر اور تلسی کو پڑھنے والے بچے سے آپ کا ایک درد کہلوا لیا. میں نے مدرسے پر ایک نظم کہی، اللہ کے کرم سے آج وہ 50 لاکھ موبائلوں میں بجتی ہے. شاید آپ نے بھی سنا ہو. بہت سارے لوگ مجھے کو سنا کے کہتے ہیں اگر مشاعرہ پڑھتے ہو تو کبھی شاعر کو سننا بہت اچھا پڑتا ہے. تب بہت مجھے خوشی ہوتی ہے، فخر ہوتا ہے کہ چلو یار ایسی گمنام سی شہرت مل گئی ہے جو کسی میڈیا اور کسی اخبار نے نہیں بخشی ہے، وہ مجھے عوام نے بخشی ہے. میں وہ نظم پڑھتا ہوں. میرا دوست تنویر ایک شعر کہتا ہے کہ کبھی آجوز لکھتا ہے کبھی ماجوز لکھتا ہے، وہ اپنے آپ کو اس عہد کا معبود لکھتا ہے. اسے کہہ دو یہ ذرے امن کی تبلیغ کرتے ہیں، وہ پاگل مدرسوں کی ریت کو بارود لکھتا ہے. میں نظم پڑھتا ہوں، سنے گا. کہ ملا ہمیشہ، پورے دیش نے بہت دعائیں دی ہیں مجھے اس نظم پر، عمران بنایا ہے اس نظم نے مجھے. کہ ملا ہمیشہ چاہت کا پیغام مدرسوں سے. میرے پترکار دوست اگر اب تک بچ گئے ہوں تو یہ نوٹ کر کے لے جائیں. میرے میڈیا کے دوست اسے نوٹ کریں، الیکٹرانک اور پرنٹ میڈیا کے لوگ، میں ایک سچ بول رہا ہوں. ملا ہمیشہ چاہت کا پیغام مدرسوں سے، مت جوڑو آتنکواد کا نام مدرسوں سے. کوئی الزام مدرسوں سے، کوئی الزام مدرسوں سے. پیچھے کے میرے دوستوں کو یہ لگ رہا ہے کہ ان کی آواز یہاں تک نہیں پہنچ رہی ہے. آپ مجھ سے جڑے، میں آپ کی دھڑکن سن کر کے بتاؤں گا کہ میں آپ کی دھڑکن سن رہا ہوں. مجھے دعائیں دینا پیچھے تک جو دوست میرے کھڑے ہیں. میں پہلا بند پڑھتا ہوں. یہاں قرآن پاک کی ہر لمحہ ہے تلاوت ہوتی، یہاں قرآن پاک کی ہر لمحہ ہے تلاوت ہوتی. ذرے ذرے میں ہمدردی اور محبت ہوتی، اور محبت ہوتی. سچ بول رہا ہوں، کبھی نہیں ہو سکتا قتل عام مدرسوں سے. مت جوڑو آتنکواد کا نام مدرسوں سے، کوئی الزام مدرسوں سے، کوئی الزام مدرسوں سے. بھارت وشو کپ جیتتا ہے، کرکٹ کے بھگوان یعنی سچن تندولکر کو جشن منانا ہوتا ہے جیت کا. ان کو کندھے پہ اٹھانے کے لیے گجرات کے مسجد کے مؤذن کا لڑکا یوسف پٹھان آگے آتا ہے اور وہ انہیں کندھے پر بٹھا کر کے پورے اسٹیڈیم کے چکر لگاتا ہے. یہ قوت، یہ طاقت مسجد اور مدرسوں کے ان چھوٹے سے دانوں میں ہے جو چندوں سے آتے ہیں. میں ایک بند اس حکومت کے نام کرتا ہوں. چاہے شیخ الہند ہو یا فضل حق خیر آبادی، میں آپ کی تاریخ آپ کو بتاتا ہوں. چاہے شیخ الہند ہو یا فضل حق خیر آبادی، جنگ آزادی میں سب نے اپنی جان لڑا دی، اپنی جان لڑا دی. دلی والوں، ملا تمہیں آزادی کا انعام مدرسوں سے. مت جوڑو آتنکواد کا نام مدرسوں سے،
کوئی الزام مدرسوں سے، کوئی الزام مدرسوں سے. ایک بند پڑھتا ہوں. اللہ نے شاید آج تک مجھ سے اس سے زیادہ اچھا کچھ نہیں کہلوایا ہے. میں اپنے سارے بڑے بزرگوں کے نام یہ بند کرتا ہوں اس نظم کا. انگریزوں کو یہ لگا کہ ہندوستان پہ حکومت کرنا ہے، حکومت کرنا ہے تو مسلمانوں کو مٹاؤ، مسلمانوں کو مٹانا ہے تو قرآن مٹاؤ. میں ایک بند پڑھتا ہوں، مجھے دعائیں دینا. کہ جنگ آزادی میں فرنگی لاکھ قرآن جلائے. عطر بھائی، سالم بھائی سنیے گا. الطاف بھائی آپ بھی بیٹھ جائیے، میں نے آپ کی شاعری بڑے پیار سے سنی تھی. کہ ملا تمہیں آزادی کا انعام مدرسوں سے، مت جوڑو آتنکواد کا نام مدرسوں سے، کوئی الزام مدرسوں سے. جنگ آزادی میں فرنگی لاکھ قرآن جلائے. میں آپ کے یقین کو قسم دیتا ہوں اور ایک ایک ہاتھ کو قسم دیتا ہوں، مجھے ایک ایک ہاتھ ہوا میں اٹھا نظر آنا چاہیے اگلے مصرے پر. جنگ آزادی میں فرنگی لاکھ قرآن جلائے، کسی بھی حافظ کے دل سے ایک حرف مٹا نہ پائے. جنگ آزادی میں فرنگی لاکھ قرآن جلائے، کسی بھی حافظ کے دل سے ایک حرف مٹا نہ پائے، ایک حرف مٹا نہ پائے. لیا ہے اللہ نے ایسا بھی کام مدرسوں سے، مت جوڑو آتنکواد کا نام مدرسوں سے، کوئی الزام مدرسوں سے، کوئی الزام مدرسوں سے. اجے بھائی، عطر بھائی، سالم بھائی، اس دیش کا میسائل مین اپنی 5ویں تک کی تعلیم چنئی کے ایک مسجد کے برآمدے میں بیٹھ کے پوری کرتا ہے اور بعد میں اس دیش کو پرمانو سمپن بناتا ہے، اور آپ کہتے ہیں کہ مدرسے آتنکی اڈے ہیں. میں آپ کی تاریخ آپ کو بتاتا ہوں کہ بڑی ضرورت دیش کو جب جب کیا کمال انہی نے، بڑی ضرورت دیش کو جب جب کیا کمال انہی نے، دیش کو ایک سے ایک بڑھ کر کے دیا ہے لال انہی نے، دیا ہے لال انہی نے. نکلے ذاکر فخر الدین کلام مدرسوں سے، مت جوڑو آتنکواد کا نام مدرسوں سے، کوئی الزام مدرسوں سے، کوئی الزام مدرسوں سے. سالم بھائی، یہ سسٹم ہم سے پتہ نہیں کیا امیدیں کرتا ہے. ہمارے ہاتھ میں شہنائی تھما دی جاتی ہے تو ہم استاد بسم اللہ خان بن جاتے ہیں، ہمارے ہاتھ میں سروت تھما دیا جاتا ہے تو ہم استاد امجد علی خان بن جاتے ہیں، ہمارے ہاتھ میں طبلہ تھما دیا جاتا ہے تو ہم ذاکر حسین بن جاتے ہیں، ہمارے ہاتھ میں میوزک تھما دیا جاتا ہے تو ہم آسکر جیتنے والے اے آر رحمان بن جاتے ہیں، ہمارے ہاتھ میں سائنس تھما دیا جاتا ہے تو ہم کلام بن جاتے ہیں، ہمارے ہاتھ میں اگر ٹینس کا ریکٹ پکڑا دیا جاتا ہے، بات پوری ہو تب مجھے آپ کی تالیاں چاہیے، ہمارے ہاتھ میں اگر ٹینس کا ریکٹ پکڑا دیا جاتا ہے تو ہماری بیٹیاں ثانیہ بن جاتی ہیں، ہمارے ہاتھ میں اگر گیند اور بلہ پکڑا دیا جاتا ہے تو ہم یوسف پٹھان اور زہید خان بن جاتے ہیں. چونکہ ہمیں اول رہنے کی عادت ہے، چونکہ ہمیں اول رہنے کی عادت ہے تو ایسا ہو سکتا ہے کہ قدم لڑکھڑائے ہوں تو ہم حاجی مستان بھی بن گئے ہوں،
लेकिन जिस तरह से एक इंद्रधनुष होता है, एक स्पेक्ट्रम होता है, उसमें बहुत सारे कलर होते हैं, एक कलर काला भी होता है। ये हमारी जिंदगियों का ब्लैक है। मैं सिस्टम से ये कहना चाहता हूँ कि यहाँ बैठी हुई लाखों की इस आवाम को उस ब्लैक कलर से ना पहचाना जाए। हमारी जिंदगियों के और भी रंग हैं, हमें उस रंग से पहचाना जाए। मैं आखिरी बंद पढ़ करके अपनी जगह लेता हूँ। बहुत सारे लोग मुझसे कहते हैं चाचा कि डरा करो परेशान हो जाओगे, तब मैं उनसे कहता हूँ कि क्या आरज़ू करूं मैं तेरी आरज़ू के बाद, कुछ भी नहीं बचेगा मेरी गुफ्तगू के बाद, और दुनिया का कोई खौफ मुझे क्या डराएगा। माँ ने है मुझको दूध पिलाया वजू के बाद, माँ ने है मुझको दूध पिलाया वजू के बाद। मैं आखिरी बंद पढ़ करके अपनी जगह लेता हूँ। इतनी दुआएं दे देना मऊ वालों की, लगे कि आज ये मुशायरा हो रहा है। सालिम भाई को लगे कि उन्होंने ठीक ठाक शायर को बुलाया था और उसने पूरी तरह से नमक का हक अदा कर दिया है। मैं आखिरी बंद पढ़ रहा हूँ। सालिम भाई ने मेरे ऊपर पाबंदी लगाई थी कि मुझे 1 घंटे पढ़ना है। मैंने तकरीबन 45-46 मिनट पढ़ लिए हैं। मैं आखिरी बंद पढ़ते पढ़ते 1 घंटा पूरा कर दूंगा। मैं आखिरी बंद पढ़ता हूँ कि मिला हमेशा चाहत का पैगाम मदरसों से, मत जोड़ो आतंकवाद का नाम मदरसों से, कोई इल्जाम मदरसों से। एजेंसियां कहती है वहां हथियार मिलता है, ट्रेनिंग दी जाती है। मैं बताता हूँ क्या मिलता है कि वजू के लोटे कुछ पुरार टूटी हुई चटाई। मदरसा एजुकेशन बोर्ड के चेयरमैन अनवर साहब बैठे हुए हैं। मैं आखिरी बंद पढ़ता हूँ। वजू के लोटे कुछ पुरार टूटी हुई चटाई, जिसे देखना है वो आकर देखे ये सच्चाई, देखे ये सच्चाई। आमीन कहना। फैला है और फैलेगा इस्लाम मदरसों से। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, जनाब इमरान प्रताप वली से पब्लिक कुछ और सुनना चाहती है। जाहिर है इतनी मोहब्बतों से जिसे आवाज दी जाएगी वो अपने आप कच्चे धागे में बंधा हुआ आ जाएगा। नहीं, मैं जा थोड़ी रहा था, मैं तो चेक कर रहा था कि टीआरपी कैसी है और मार्केट वैल्यू कैसी है। आप मतलब सालिम भाई आप तभी कह रहे थे ना बहुत खतरनाक लोग हैं, कोई चूहा लेके आया है। चूहा तो हालांकि सब लेके आए हैं, लेकिन एक है जो कोई चूहा लेकर के आया। आपने ऐसा कहा। एक सेकंड का